اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وهو خیر ناصر و معین۔ سورہ توبہ یا سورہ برات قرآن مجید کی 9ویں سورہ اور مدنی صورتوں میں سے ہے، جو قرآن کی 10ویں اور 11ویں پارے میں واقع ہوئی ہے۔ اس سورہ کو اس لیے توبہ نام دیا گیا ہے کہ اس کی آیتیں توبہ کے بارے میں ہیں، جبکہ برات کا نام اس کی پہلی آیت سے لیا گیا ہے۔ سورہ توبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر شروع ہوتی ہے، اور مسلمانوں کو یہ سورہ درواقع حکم دیتی ہے کہ وہ مشرکوں سے رابطہ منقطع کر دیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سورہ میں حکم ہے کہ مشرکوں کے لیے مغفرت طلب نہ کرے۔ اس سورہ میں کفار اور مشرکوں سے جہاد کرنے اور زکوٰۃ کے مسئلے کے بارے میں تذکرہ ہوا ہے۔ روایات میں مذکور ہے کہ اس سورہ کو پہچاننے کی ذمہ داری شروع میں حضرت نے ابوبکر کو سونپی، پھر اس سے لے کر امام علی کے سپرد کر دی۔ اس سورہ کی سب سے مشہور آیت لا تحزن ہے، جو رسول خدا کی مدینے سے مکہ ہجرت اور غار ثور میں مخفی ہونے کی طرف اشارہ ہے، اور آیت صادقین جو مومنین کو صادقین کا ساتھ دینے کا حکم دیتی ہے۔ مومنوں کو روایات میں آیا ہے کہ صادقین سے مراد شیعہ ائمہ معصومین ہیں۔ سورہ توبہ میں مسجد ضرار، غزوہ حنین، جنگ تبوک میں بعض کی مخالفت کرنے کا تذکرہ بھی ہوا ہے۔ روایات میں آیا ہے کہ جو شخص 1 مہینے میں سورہ انفال اور سورہ توبہ کی تلاوت کرے گا، اس کے دل میں کبھی بھی نفاق داخل نہیں ہوگا، اور امام علی علیہ الصلاۃ والسلام کے شیعوں میں اس کا شمار ہوگا۔ اس سورہ کے کئی نام ذکر کیے گئے ہیں، بعض نے 14 نام ذکر کیے ہیں، جن میں 2 نام زیادہ مشہور ہیں، براءت اور توبہ۔ براءت جو بعض روایات میں آیا ہے جس کو پہلی آیت سے لیا ہے، اور توبہ جو بعض روایات میں اس کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ کی کئی آیات توبہ کے بارے میں آئی ہیں۔ اس سورہ کے دوسرے ناموں میں فاضحہ، فاش اور رسوا کر دینے والی، مخزیہ یعنی خوار اور ذلیل کر دینے والی، مخزیہ، فاضحہ، مبعثرہ فاش کرنے والی، حافرہ یعنی آشکار کرنے والی، منقرہ یعنی برملا کرنے والی، مشردہ یعنی پھیلانے والی، منکلہ یعنی عذاب ڈالنے والی۔ یہ نام البتہ ذکر ہوئے ہیں دائرۃ المعارف قرآن کریم کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 59 اور 60 میں یہ نام بیان کیے گئے ہیں، وہاں مراجعہ کر سکتے ہیں آپ۔ سورہ توبہ مدنی صورتوں میں سے ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 114ویں آخری صورت ہے جو پیغمبر اکرم پر نازل ہوئی، جبکہ موجودہ مصحف کے مطابق یہ 9واں سورہ ہے اور قرآن کے 10ویں اور 11ویں پارے میں واقع ہے۔ آیات کی تعداد اور دیگر خصوصیات کے حساب سے سورہ توبہ میں 129 آیات، 2506 کلمات اور 1,11,016 حروف ہیں۔ حجم کے اعتبار سے یہ سب طوال صورتوں میں شامل ہے اور کسی حد تک لمبی صورتوں میں سے ایک ہے، جو تقریباً 1 پارے کے برابر ہے۔ قرآن مجید کے دوسرے سورے جو ہیں برخلاف یہ سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر شروع ہوتا ہے۔ مفسرین اس کی کئی وجوہات بیان کرتے ہیں۔
یہ سورہ سورہ انفال کے بعد نازل ہوا اور یہ دونوں ایک ہی سورت شمار ہوتی ہے۔ جب دونوں ایک ہی سورت شمار ہوتے ہیں تو سیدھی سی بات ہے، بسم اللہ تو سورہ انفال میں آ گئی، تو اس میں آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ قول جس کو علامہ طباطبائی اور نے المیزان کے جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 146 پہ اس قول کو ذکر کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم امن اور رحمت والی آیت ہے، لیکن سورہ برات امن سلب کرنے کے بارے میں ہے، اس وجہ سے اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں برات ہے اور امن سے سلب کرنے والی چیزیں ہیں، لہذا بسم اللہ سے شروع نہیں کیا گیا اس سورہ کو۔ روض الجنان اور روح الجنان کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 163 ابو الفتح رازی۔ ابن عباس کی روایت میں منقول ہے کہ عثمان کہتا ہے کہ ان دونوں صورتوں کی جگہ کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، تو ہم نے ان کو ساتھ میں رکھ دیا کیونکہ دونوں مدینے میں نازل ہوئے اور مضمون بھی دونوں کا ایک ہی تھا۔ یہ تبرسی مجمع البیان جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 605۔ سورہ توبہ کے مضامین کے حساب سے جیسے ہم نے خلاصتاً بیان کیا، مشرکین اور منافقین سے رابطہ منقطع کرنے کا قطعی اور فیصلہ کن الہی حکم ہے کہ مشرکوں اور منافقوں سے حکم رابطہ نہ رکھو، لیکن اس کے باوجود توبہ کا دروازہ ان کے لیے بھی کھلا رکھا ہے۔ خداوند متعال اس سورہ میں مومنین کو حکم دیتا ہے کہ اگر رشتہ داروں میں کوئی مشرک ہے تو اپنی قرابت داری سے چشم پوشی کریں، اور رسول اللہ کو ان کے لیے طلب مغفرت نہ کرنے کا حکم ہوتا ہے۔ جس طرح سے جب ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ آزر ہدایت کے لائق نہیں تو اس سے برات کا اعلان کیا۔ اس سورہ کے دوسرے مضامین میں منافقین کی تعمیر کردہ مسجد زرار کی طرف اشارہ ہے، اور 107ویں اور 108ویں جو آیت ہے اس بارے میں نازل ہوئی۔ اس سورہ میں بیان ہونے والے دیگر مضامین میں بعض مسلمانوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جہاد میں شرکت نہ کرنے اور زکوٰۃ نہ دینے کا تذکرہ بھی شامل ہے۔ اسلامی حکومت میں سیاسی گروہوں کی حیثیت۔ اس سورہ کے مضامین میں البتہ مفصل تھوڑے بیان کرنے جا رہا ہوں، مفصل تو اس معنی میں نہیں، البتہ جتنی توان ہے اور جتنا وقت ہے اس حساب سے اس کو بیان کیا جائے گا۔ پہلا حصہ اس سورہ کا آیت نمبر 1 سے 28 تک، مشرکوں کے مقابلے میں اسلامی حکومت کی ذمہ داریاں کیا ہیں، پہلی آیت سے 28 تک۔ پہلی ذمہ داری مشرکین سے سیاسی قرارداد لغو کرنا، آیت نمبر 1 سے 4 تک۔ دوسری ذمہ داری آیت نمبر 5 سے 11 تک سازشی مشرکین سے اعلان جنگ، وہ سازش کر رہے ہیں تو ان سے جنگ کریں۔ تیسری ذمہ داری آیت نمبر 12 سے 16 تک جو ہے وہ سازشی محرکات سے سخت نبرد آزمائی۔ چوتھی ذمہ داری آیت نمبر 17 سے 22 تک مشرکوں کے توسط مساجد کی تعمیر کی ممانعت، یعنی وہ کہیں کہ مثلا مشرک اگر کہیں کہ ہم مسجد بنا کے دے رہے ہیں آپ کو، اس سے منع کیا گیا ہے۔ پانچویں ذمہ داری آیت نمبر 23 سے 27 تک مومنوں کا کافروں سے دوستی کا رابطہ منقطع کرنا، مومن کافر سے دوستی نہیں رکھ سکتا۔ ہمارے ہاں سوال ہوتے ہیں کہ ہم ہندوؤں سے دوستی رکھ سکتے ہیں، فلاں سے دوستی رکھ سکتے ہیں، اصلاً دوستی کا رابطہ منقطع کرنا ہے۔ چھٹی ذمہ داری آیت نمبر 28 مشرکوں کو مسجد الحرام میں داخل ہونے سے ممانعت۔ اب جو مشرک ہیں وہ مسجد میں کیسے داخل ہوں گے، یہ آیت نمبر 28۔ دوسرا حصہ جو ہے سورہ توبہ کا وہ آیت نمبر 29 سے 37 تک ہے۔ اس میں اسلامی حکومت میں اہل کتاب کی حیثیت، یعنی اسلامی حکومت میں اہل کتاب کی کیا حیثیت ہے۔ آیت نمبر 29 میں جزیہ دینے تک اہل کتاب کے سازشی گروہ سے جنگ، جزیہ دے گا تو پھر جنگ ختم۔ دوسری جو گفتار ہے وہ آیت نمبر 30 سے 35 تک اہل کتاب سے جنگ کی دلیلیں، یعنی اہل کتاب سے ہم جنگ کیوں کریں، اس کی اس 4-5 آیات میں دلائل اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ اور آیت نمبر 36 سے 37 تک حرام مہینوں میں جنگ حرام ہونا، جو حرام مہینے اس میں جنگ نہیں کی جا سکتی۔
یہ دو حصے ہو گئے سورہ توبہ کے۔ تیسرا حصہ آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 110 جو بہت طولانی حصہ ہے، اسلامی حکومت کا منافقوں سے مقابلہ کیسے کرنا چاہیے، کیونکہ اسلامی حکومت ہے، اب منافق بھی رہ رہے ہیں، ان کے ساتھ کوئی مقابلے کا طریقہ خدا نے بتایا ہے؟ نہیں، بالکل بتایا ہے۔ آیت نمبر 38 سے 80 تک منافقوں کی خصوصیات اور کردار بیان کیا گیا ہے کہ منافق کیسے ہوتے ہیں، ان کا کریکٹر کیسا ہوتا ہے، یہ بیان کیا گیا ہے اتنی تقریباً 42 آیات میں۔ اچھا، آیت نمبر 38 میں اس کی تھوڑی وضاحت کر دوں۔ آیت نمبر 38 اور 49 تک اس میں جنگ میں شرکت نہ کرنے کے بارے میں ہے، مشکلات میں مسلمانوں کی مدد نہ کرنا، یہ منافقوں کی دوسری خصوصیت ہے، جنگ میں شرکت نہیں کرتے، اگر مشکل میں پڑ جاتے ہیں مسلمان تو ان کی مدد نہیں کرتے۔ تیسری خصوصیت جو آیت نمبر 53 اور 55 میں ہے کہ اسلام کی راہ میں انفاق کی ریاکاری، یعنی ظاہر میں دیکھیں گے کہ وہی خرچہ کریں یہ وہ تاکہ مسلمانوں کو جذب کریں، ایسے انفاق کرتے ہیں، ریاکاری دکھاتے ہیں۔ چوتھی خصوصیت آیت نمبر 56 اور 57 مومنوں سے ہمراہی کا دکھاوا، ظاہر میں نظر یہ آتا ہے کہ یہ مومنوں کے ساتھ ہے لیکن اندر میں وہ سب کو کاٹ رہا ہوتا ہے۔ پانچویں خصوصیت منافقوں کی یہ ہے کہ صدقات کی تقسیم پیغمبر کے طریقہ کار پر اعتراض، ایسے کیوں آپ صدقہ دے رہے ہیں، یہ خود پیغمبر پہ اعتراض کرتے ہیں، اور جو نبی پر اعتراض کرتا ہے وہ منافق ہی کر سکتا ہے۔ چھٹی خصوصیت منافقین کی جو آیت نمبر 61 میں ہے کہ پیغمبر کی توہین کرتے ہیں، یہ پیغمبر کی توہین کرتے ہیں۔ ساتویں خصوصیت جو منافقین کی ہے وہ آیت نمبر 62 اور 63 میں ہے کہ مومنوں کو فریب دینے کے لیے جھوٹی قسم کھانا، یہ ان کے سامنے آتے ہیں قرآن اور پتہ نہیں کون کون سی قسمیں اٹھاتے ہیں تاکہ مومنین کو فریب دیں، اور مومن بھی بالآخر ان کے فریب میں نہیں آنا چاہیے۔ آٹھویں خصوصیت آیت نمبر 64 سے 66 تک 66 تک ہے، اسلام کے خلاف سازش اور اس کے آشکار ہونے کا خوف، سازشیں بھی کرتے ہیں اور ڈرتے بھی ہیں کہ میری سازش فاش نہ ہو جائے۔ نویں خصوصیت جو آیت نمبر 67 سے 72 تک ہے، برائی کا حکم اور اچھائی سے منع کرنا، اور پردے کے پیچھے کیا کرتے ہیں کہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور اچھائی سے منع کرتے ہیں۔ اور 10ویں خصوصیت جو آیت نمبر 73 سے 74 تک ہے کہ پیغمبر کے خلاف سازش کرتے ہیں، یہ اتنے گر جاتے ہیں کہ پیغمبر کے خلاف منافق۔ 11ویں خصوصیت آیت نمبر 75 سے 78 تک اللہ سے کیے ہوئے نذورات پر عمل نہ کرنا، اور 12ویں خصوصیت منافقین کی یہ ہے جو آیت نمبر 80 میں ہے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ دینے والے مومنوں کا مذاق اڑانا۔ اچھا، یہ ہے ایک حصہ اسلامی حکومت میں منافقوں کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں کہ ان کا کریکٹر کیسے ہوتا ہے۔ دوسری کیٹیگری میں منافق گروہوں کے مقابلے میں پیغمبر کی ذمہ داریاں۔ اب یہ منافق ہیں تو پیغمبر کیا کرے، مسلمان کیا کرے؟ پہلا گروہ آیت نمبر 81 سے 96 تک جہاد سے منافقوں کا فرار، خوب۔ دوسرا گروہ جو آیت نمبر 97 سے 106 تک ہے کہ بادیہ نشین منافقین، اس کا تذکرہ ہوا ہے۔ تیسرا گروہ جو ہے وہ آیت نمبر 107 سے سازشی منافق، یہ بیان کیے گئے۔ بہرحال چوتھا حصہ جو سورہ توبہ کا ہے وہ ہے 111 سے 129 تک، مومنوں کا اسلامی حکومت سے رابطہ۔ اسلامی حکومت سے مومن کا رابطہ رہنا چاہیے، کیسے رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے، آیت نمبر 111 سے 129 تک۔ اس میں تین ہم کیٹیگریاں بنائیں گے۔ نمبر 1 جو مومن ہیں ان کی خصوصیات جو آیت نمبر 111 سے 114 تک ہے۔ دوسری کیٹیگری میں 115 سے 118 تک مومنوں پر اللہ کی عنایت۔ تیسری کیٹیگری میں 119 نمبر آیت سے 129 تک مومنوں کی ذمہ داریاں۔ یہ تین کیٹیگریاں ہیں۔ اب پہلی کیٹیگری میں آتے ہیں کہ مومن کی خصوصیات کون سی ہیں۔ آیت نمبر 111 اللہ کی راہ میں جان اور مال کی قربانی، یہ ہے مومن۔ دوسری خصوصیت مومن کی کیا ہے؟ آیت نمبر 112 میں اہل توبہ اور اہل عبادت ہوتا ہے، عبادت سے فرار نہیں کرتا، جو عبادت سے فرار کرے، توبہ سے فرار کرے، وہ مومن نہیں ہے۔
تیسری جو خصوصیت ہے آیت نمبر 113 سے 114 تک، مشرکوں سے بیزاری، ایسے نہیں کہ مشرکوں سے دوستی رکھ لیتا ہے، یہ ہے مومن کی خصوصیات۔ دوسری جو کیٹیگری ہم نے بنائی کہ مومنوں پر اللہ کی عنایت، یہ آیت نمبر 115 سے 118 تک ذہن میں رکھیں۔ اس میں جو پہلا مطلب ہے 115 میں، اللہ مومنوں کا سرپرست ہے۔ دوسرا مطلب 117 نمبر آیت میں کہ سختیوں میں مومنوں پر اللہ کا لطف ہوتا ہے۔ تیسرا مطلب یہ ہے جو آیت نمبر 118 میں ہے کہ توبہ کیے ہوئے مومنوں پر اللہ کا لطف، یعنی جن افراد نے توبہ کی ہے ان پر خدا کا لطف ہوتا ہے۔ اچھا، تیسری کیٹیگری میں ہم نے بیان کیا تھا کہ مومنین کی ذمہ داریاں کون سی ہیں، مومن کی ذمہ داری کیا ہے۔ آیت نمبر 119 سے 129 تقریباً 10 آیتیں ہیں۔ پہلی ذمہ داری آیت نمبر 119 میں تقوی کی رعایت، مومن متقی پرہیزگار ہوتا ہے۔ دوسری ذمہ داری آیت نمبر 120 سے 121 تک، پیغمبر کی نافرمانی نہ کرنا، اپنی نہیں چلاتا، پیغمبر کی سنتا ہے، آیت نمبر 121۔ آیت نمبر 122 میں دینی معلومات کا حصول، مومن جاہل نہیں ہوتا، جو ضروری چیزیں ہیں ان کو حاصل کرتا ہے مومن۔ چوتھی ذمہ داری آیت نمبر 123 میں مخالفوں سے پوری طاقت کے ساتھ جہاد کرتا ہے، یہ ہے مومن۔ پانچویں ذمہ داری جو آیت نمبر 124 سے 127 تک بیان کی گئی ہے کہ منافقوں کے برخلاف قرآن سے متاثر ہونا۔ اور چھٹی ذمہ داری مومن کی یہ ہے جو آیت نمبر 129 میں کہ اس پیغمبر پر ایمان لانا جو ان کا خیر خواہ ہے، یعنی در واقع بتایا یہ جا رہا ہے کہ پیغمبر پر آپ ایمان لائیں کیونکہ وہ آپ کا خیر خواہ ہے۔ یہ ہیں سورہ توبہ کی اجمالی مضمون، آیت بے آیت میں نے آپ کے لیے بیان کیا۔ اب سورہ توبہ کی تبلیغ اور مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اس کے بارے میں بیان کر دیتے ہیں۔ تفسیر نمونہ میں لکھا گیا ہے کہ تمام مفسرین اور مؤرخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جب سورہ توبہ نازل ہوا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشرکوں سے انجام پانے والے معاہدے کل عدم ہوئے اور یہ حکم ان تک پہنچانے کے لیے ابوبکر کو ذمہ داری سونپی گئی کہ وہ حج کے موقع پر مکہ جا کر لوگوں کو یہ پیغام سنا دے، لیکن پھر اس سے ذمہ داری اٹھا کر امام علی کی ذمہ لگا دی گئی، اور امام علی علیہ السلام نے حج کے موسم میں یہ پیغام تمام لوگوں تک پہنچا دیا۔ اہل سنت کے بہت سارے مصادر میں بھی یہ واقعہ مختلف عبارتوں میں نقل ہوا ہے، جیسا کہ احمد بن حنبل نے اپنی کتاب مسند میں نقل کرتے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو سورہ توبہ دے کر بھیجا تاکہ وہ اسے لوگوں تک پہنچا دے، پھر علی علیہ السلام کو اس کے پیچھے بھیجا اور انہوں نے اس سے لے لیا اور فرمایا اس سورہ کو وہی شخص پہنچائے گا جو مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ یہ لا یذهب بہار الا رجل منی وانا منہ، احمد بن حنبل، مسند احمد بن حنبل، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 178۔ امام علی علیہ السلام نے بھی دوسرے اصحاب پر اپنی برتری ثابت کرنے اور خلافت کا خود مستحق ہونے کے لیے اس واقعے سے استناد کیا ہے۔ تبرسی، احتجاج تبرسی میں یہ ترجمہ جو ہے وہاں سے نقل کر رہا ہوں، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 297۔ اس سورہ کے مشہور کچھ آیتیں ہیں۔ ایک آیت سقایت الحاج، اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ ترجمہ، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد الحرام کے آباد رکھنے کو اس شخص کے کام کے برابر قرار دیا ہے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لایا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ یہ دونوں اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہیں اور اللہ ظالموں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں شیعہ اور سنی کتابیں مختلف روایات نقل ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک روایت جس کو تفسیر نمونہ میں آیت اللہ مکارم شیرازی نے بیان کیا ہے کہ جسے زیادہ صحیح پایا جاتا ہے، اس میں آیا ہے کہ
شیبہ اور پیغمبر اکرم کے چچا عباس بن عبد المطلب کے درمیان بحث ہوئی اور عباس سقائیت کے منصب پر اور شیبہ کعبہ کے کلیدار ہونے پر افتخار کرتے تھے۔ اس وقت امام علی علیہ السلام وارد ہوئے اور ایمان اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے میں ان پر سبقت لینے کو اپنے لیے افتخار قرار دیا۔ عباس کو غصہ آیا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں شکایت کی۔ امام علی بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آنے کے بعد یہ آیت نازل ہوئی اور ایمان و جہاد کو برتر قرار دیا۔ یہاں پر درواقع مولا علی ابن ابی طالب کی شان میں آیت نازل ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ شواہد التنزیل حسقانی کی صفحہ نمبر 320 جلد نمبر 1۔ آیت جزیہ: قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ ترجمہ: اے مسلمانوں، اہل کتاب میں سے جو لوگ اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور خدا اور رسول کی حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں جانتے اور دین حق اسلام کو اختیار نہیں کرتے، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ چھوٹے بن کر ذلیل ہو کر ہاتھ سے جزیہ دیں۔ ایک آیت جو مشہور ہے سورہ توبہ کی، وہ ہے آیت لا تحزن اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروها۔ ترجمہ: جب دونوں غار میں تھے اس وقت وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غمگین نہ ہو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سو اللہ نے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی تسکین نازل کی اور ان کی ایسے لشکروں سے مدد کی جن کو تم نے نہیں دیکھا۔ یہ آیت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ جب پیغمبر اکرم کو وحی کے ذریعے آپ کو قتل کرنے کی سازش کے بارے میں پتہ چلا تو ابو بکر کے ساتھ مکے سے نکل گئے اور غیر معروف راستے سے ہوتے ہوئے یثرب کی جانب آگے بڑھے اور غار ثور پہنچ کر وہاں پناہ لی۔ ابن حشام السیرۃ النبویہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 126 اور ابن سعد طبقات الکبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 227 سے 229 تک مراجعہ کر سکتے ہیں۔ آیت اذن: وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ ترجمہ: اور ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو نبی کو اذیت پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ تو بس کان ہیں، یعنی کان کے کچے ہیں۔ کہہ دیجئے وہ تمہارے لیے بہتری کا کان ہے، ان کے ایسا ہونے میں تمہارا ہی بھلا ہے۔ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اہل ایمان پر اعتماد کرتے ہیں اور جو تم میں سے ایمان لائے ہیں ان کے لیے سراپا رحمت ہیں، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت اذن سورہ توبہ کی آیت 61ویں آیت ہے اور آیت تصدیق سے مشہور ہے۔ یہ آیت بعض منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی جو پیغمبر اکرم کو اپنی باتوں کے ذریعے ستایا کرتے تھے اور آپ کا تعارف سادہ لوح سے کرتے تھے۔ اس آیت میں حضرت کا دوسروں کی باتوں کو زیادہ سننے کو اچھی صفت قرار دیتے ہوئے معاشرے کے سربراہ کے لیے ایک مثبت خصوصیات قرار دیا ہے جو سب کے لیے خیر کا باعث ہے، کیونکہ دوسروں کا احترام اور عزت کا باعث بنتی ہے۔ خبر واحد کی حجت کے لیے بھی اس آیت سے استناد کیا گیا ہے۔ آیت صادقین: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ صادقین کے بارے میں مفسروں کے مختلف اقوال پائے جاتے ہیں۔ بعض اہل سنت مفسرین نے اس سے مراد پیغمبر اکرم اور ان کے اصحاب کو لیا ہے، جب شیعہ مفسرین نے صادقین سے مراد جبکہ ائمہ معصومین علیہم السلام کو لیا ہے۔ مکارم شیرازی تفسیر نمونہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 181 سے 183 تک۔ آیت نفر:
وما کان المؤمنون لینفروا کافہ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون۔ ترجمہ، اور یہ تو نہیں ہو سکتا، اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تمام اہل ایمان نکل کھڑے ہوں، تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ ہر جماعت میں سے کچھ لوگ نکل آئیں تاکہ وہ دین میں تفقہ، دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں، اور جب تعلیم و تربیت کے بعد اپنی قوم کے پاس لوٹ کر آئیں تو اسے جہالت، بےمانی، بدعملی کے نتائج سے ڈرائیں تاکہ وہ ڈریں۔ سورہ توبہ کی 122ویں آیت جو سورہ نفر، آیت نفر سے مشہور ہے، کہا گیا ہے کہ یہ آیت تعلیم کا حصول واجب ہونے، خبر واحد اور مجتہد کا فتویٰ معتبر اور حجت ہونے پر قرآنی دلائل میں سے ایک ہے۔ آیات الاحکام، سورہ توبہ کی تقریباً 15 آیتوں کو آیات الاحکام میں شمار کیا گیا ہے۔ مجتہدین نے ان آیات سے جو احکام اخذ کیے ہیں وہ اس طرح ہیں کہ زکوٰۃ کا حکم اور اس کا مصرف، آیت نمبر 60 اور آیت نمبر 103، جہاد کا حکم اور 3 قسم کے لوگوں سے جہاد کا وجوب اٹھا لینا، آیت نمبر 6، 29، 41، 81، 123 اور 91، اور مشرکین کی نجاست کے مشرک نجس ہیں، آیت نمبر 28۔ اسی طرح کہا گیا ہے کہ انہی آیت سے علم فقہ، علم اصول کے بعض قواعد بھی حاصل ہوئے ہیں۔ مثلا آیت نمبر 122 سے خبر واحد کا معتبر ہونا، اور 115ویں آیت سے اصل برات، اور 91 آیت سے قاعدہ احسان سمجھ میں آتا ہے۔ بہرحال یہ قاعدہ اصولی ان آیات سے استنباط کیے گئے ہیں۔ سورہ برات میں مشرکین سے برات کا اعلان، آیت نمبر 1 سے 4 تک، جنگ حنین میں کامیابی اور اللہ تعالیٰ کی نصرت، آیت نمبر 25 سے آیت نمبر 26 تک، ہجرت کے وقت پیغمبر کا غار ثور میں چھپ جانا، آیت نمبر 40، مسجد زرار، آیت نمبر 107 اور 110، آزر کے لیے حضرت ابراہیم کا استغفار کرنا، آیت نمبر 114، 3 اصحاب کا جنگ تبوک میں جانے سے انکار، آیت 117 سے 118۔ یہ تاریخی واقعات اور یہ روایات ان آیات کے ذیل میں ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ جو شخص سورہ انفال اور سورہ توبہ کی تلاوت کرے، قیامت کے دن اس کی شفاعت کرنے والا اس کے نفع میں گواہی والا ہوں گا۔ یعنی جو شخص سورہ انفال اور سورہ توبہ کی تلاوت کرے گا تو اس کی قیامت کے دن میں شفاعت کروں گا، میں اس کی گواہی دوں گا، وہ نفاق سے دور ہوگا، دنیا میں موجود تمام منافق مرد اور عورتوں کی تعداد کے برابر 10 حسنہ عطا ہوں گے۔ جو تلاوت سورہ انفال اور سورہ توبہ کرے گا اس کے 10 گناہ پاک ہوں گے، 10 درجات ملیں گے، اور جب تک وہ دنیا میں ہے عرش اور حاملان عرش اس پر درود بھیجیں گے۔ سبحان اللہ۔ تبرسی مجمع البیان، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 6۔ امام صادق علیہ السلام سے بھی منقول ہے کہ جو شخص ہر مہینے سورہ انفال اور سورہ توبہ کی تلاوت کرے گا اس کے دل میں نفاق داخل نہیں ہوگا، اور امام علی علیہ السلام کی حقیقی شیعوں میں سے ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شیخ صدوق ثواب الاعمال صفحہ نمبر 102۔ تفسیر عیاشی میں اس روایت کو نقل کرنے کے بعد کہا گیا ہے قیامت میں لوگ حساب سے فارغ ہونے تک وہ بہشتی دسترخوان پر شیعوں کے ساتھ روزی تناول کرتا رہے گا۔ ہر مہینے سورہ توبہ کی تلاوت مستحب ہونے پر بھی تاکید ہے۔ عیاشی، تفسیر عیاشی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 46۔ روائی مصادر میں اس سورہ کی تلاوت کے خواص میں آتش زدگی اور درندوں کی شر سے محفوظ رہنا بھی بیان ہوا ہے، اور کہا گیا ہے کہ آیت 128 اور 129 کو پڑھنے سے درندوں کی شر سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ کلینی آغا کافی، اس میں کتاب کافی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 625۔ تفسیر قرآن کی کتابوں کے علاوہ سورہ توبہ کے بارے میں بعض مخصوص تفاسیر بھی لکھی گئی ہیں، جن میں سے در سرزمین تبوک تفسیر سورہ توبہ بقلم آغا جعفر سبحانی تبریزی، خوب، یہ آغا جعفر سبحانی تبریزی کی کتاب لکھی ہوئی ہے تفسیر سورہ توبہ۔ اچھا، یہ بوستانی کتاب ایک ادارہ ہے
اور تقریباً 296 صفات پر یہ فارسی میں کتاب ہے، اس کی طرف بھی مراجعہ کیا جا سکتا ہے۔ خداوند متعال ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔